السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز میں سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج 99% لوگ نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، تو کیوں نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہم اپنا لیں تو سورہ اخلاص پڑھنے کے بینیفٹس اور زیادہ ملیں گے۔ تو جو سورہ اخلاص نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے آپ پڑھیے، آپ سب سنیں گے اس کے بینیفٹس، ساری باتیں حدیث پاک کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا، اور نفل نماز میں جو اس طریقے سے پڑھتا ہے اس کے بینیفٹس آپ کو۔ نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ، تو یہ سننے کے بعد انشاءاللہ وہ نفل نماز بھی پڑھنا شروع کر دیں گے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا دوستو کہ میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ دیکھیے حدیث پاک ہے اور یہ در منصور کی حدیث ہے، جلد نمبر 6 ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو شخص بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل اس طرح پڑھے۔ دیکھیے عشاء کی نماز میں جو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں مطلب ہے کہ آپ الگ سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، نہیں، عشاء کی جو 2 رکعت نفل ہے اس میں بھی یہ عمل یہ کر سکتے ہیں آپ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو شخص بعد نماز عشاء 2 رکعت نفل اس طریقے سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 15 مرتبہ۔ تو اسی طریقے سے دونوں رکعت میں سورہ اخلاص 30 مرتبہ ہو گیا۔ سورہ کافرون اگر یاد ہے تو پڑھے، نہیں یاد ہے تو نہیں پڑھے، صرف قل هو اللہ احد 15 مرتبہ پڑھ لے۔ تو اس کی فضیلت آپ سنیے، جو شخص اس طرح نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی جنت میں 2 محل اس طرح کا عطا کرے گا کہ اہل جنت اسے دیکھنے آئیں گے۔ آپ سوچ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ دنیا کے اندر اگر کوئی مکان بناتا ہے، عالیشان بلڈنگ بناتا ہے، تو دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، باتیں کرتے ہیں نا کہ بڑا اچھا مکان بنایا ہے، بڑا اچھا گھر بنایا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب اس طریقے سے کوئی نفل نماز پڑھتا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس طریقے کا محل عطا کرے گا کہ اہل جنت بھی اسے دیکھیں گے اور بات کریں گے کہ آہا کیا عالی شان محل اسے ملا ہے جنت میں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مکان کو دیکھ کر جنت میں باتیں کی جائے، اہل جنت اس کی باتیں کرے، تو عشاء کی نماز پڑھتے ہی ہے اور نفل نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پڑھنا شروع کر دیجئے، اور اس طریقے سے 5-10 منٹ ایکسٹرا لگے گا اور اس طریقے سے آپ کو یہ محل جنت میں عطا ہوگا۔ ایک اور حدیث پاک آپ سماعت کیجئے۔ اس حدیث پاک کو سننے کے بعد انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ جو ہے نفل نماز پڑھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ دوسری حدیث وہ بھی در منصور جلد نمبر 6 حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو شخص 4 رکعت میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ جب ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو وہ 4 رکعت میں 200 مرتبہ ہو جائے گا۔ 4 رکعت نفل نماز کی آپ نیت کر لیں، کسی بھی وقت آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے۔ اب دیکھیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ 50 مرتبہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جب اس کی فضیلت آپ سنیں گے تو آپ خود پڑھنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے 116 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ 50 سال پہلے کے، 50 سال جو وہ بعد میں جیے گا اس کے، اور 16 سال مزید، یعنی 116 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس کے معاف فرما دیتا ہے۔
تو سورہ اخلاص تو نماز میں پڑھا ہی کرتے ہیں، اس طریقے سے کبھی سال میں، مہینے میں جب آپ کو موقع ملے اس طریقے کی نماز ضرور پڑھا کریں۔ اس سے ہوگا کیا کہ انسان ہے گناہ سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کی برکت سے ہمارے گناہ معاف فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ سارے گناہ جو معاف ہوتے ہیں یہ چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، صغیرہ گناہ اس سے معاف ہوا کرتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیجئے، امام احمد روایت کرتے ہیں جلد نمبر 3 کے اندر حضرت عبداللہ ابن فروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تعالی جنت میں اس کے لیے ایک محل بنائے گا۔ تو یہ سن کر جو سب سے افضل صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طریقے سے تو جنت میں ہمارا بہت سارا محل تیار ہو جائے گا، کیونکہ ہم بہت زیادہ یہ نمازیں پڑھیں گے اور بہت زیادہ محل بنا لیں گے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق اللہ تعالی اس سے زیادہ بھی عطا کرنے والا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ ایک رکعت میں جو سورہ اخلاص کو جو ہے 10 مرتبہ پڑھتا ہے، 2 رکعت کی نفل نماز، کوئی مغرب کے بعد کی جو نفل نماز ہے اس میں پڑھ لیجئے، ظہر کے بعد کی جو نفل نماز ہے اس میں آپ پڑھ لیجئے، 2 رکعت کی نفل نماز آپ 2 محل عطا کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس طریقے سے سب دن آپ نمازیں پڑھتے ہیں، سب دن پڑھتے جائیے اور جنت میں محل بنواتے جائیے۔ تو اس طریقے کی جو ہے فضیلت سورہ اخلاص پڑھنے والے کے بارے میں ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کیا آپ سورہ اخلاص کی اس فضیلت کو جانتے تھے؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔